صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سنیے، فرماتی ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، وفات والی بیماری، اس میں آپ کے پاس سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ وہ بیٹھی اور ماریا نامی ایک کلیسا کا ذکر کر رہی جو حبشہ میں دیکھ کے آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے اندر بھی فرمایا اولئک اذا مات منہم، یہ وہ قوم ہے جب ان میں سے کوئی مر جائے، رجل صالح، نیک آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا، یہ وہ قوم ہے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، نیک بندہ فوت ہو جاتا، اس کی قبر پہ مسجدیں بنا لیتے، اس کی قبر پہ عبادت گاہیں تعمیر کر لیتے، پھر اس میں یہ تصویریں، یہ مورتیاں سجا دیتے، یہ تصویریں بنا لیتے، یہ قبروں پہ قبے بنانے والے، یہ قبروں کو آباد کرنے والے، یہ قبروں پہ کمپلیکس بنانے والے، یہ قبروں پہ عمارتیں کھڑی کرنے والے، یہ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے، یہ ہیں کیسے لوگ؟ شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، قوم کے محسن ہیں، عزت اور اعتبار ان کو قوم کی طرف سے ملے گا۔ آئیے رسول اللہ سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبروں کی پوجا کی دھندے کو چلائیں، جو قبروں کے اوپر کمپلیکس بنائیں، جو قبروں کے اوپر عمارتیں بنائیں، جو قبروں کے اوپر بلڈنگیں بنائیں، جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنائیں، اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پوچھنے دیجئے، جرت کرنے دیجئے، گٹر کی گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ جی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے گندی مخلوق وہ ہے جو قبروں پہ مسجدیں بناتی۔ سجدے اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، آج بابوں کی قبروں پہ ہو رہے ہیں۔ طواف بیت اللہ کا ہونا چاہیے تھا، آج پیروں کی قبروں کا ہو رہا ہے۔ نظر و نیاز، ذبح و قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، مردوں کے نام پہ قبروں پہ ہو رہی ہیں۔ یہ کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق ہے۔ پیارے بھائی، یہ زندگی گزر جائے گی، پھر نہیں ملے گی، پھر حسرت، ندامی، اس کا بوجھ ہوگا آنکھوں پر، پھر چیخیں ماریں گے، مارنے والے کہیں گے ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، دیکھ لیا، سن لیا، ایک چانس، ایک سپلی، آج کی زبان میں کہنے دیجئے، ایک سپلی، ایک ریٹیسٹ، ایک ایسے ہول کا چانس ہوتا ہے نا، میٹرک کا بچہ فیل ہو گیا پھر سپلی، پھر فیل ہو گیا پھر سپلی، 3 چانس ملے، ایسے ہول ہو گیا، اگلے سال پھر اپیر ہو جاؤ۔ رب کا امتحان وہ شدید امتحان ہے جس میں جو فیل ہو گیا اس کا بیڑا غرق۔ اب کوئی چانس نہیں، اب کوئی موقع نہیں، اب کوئی ریٹیسٹ نہیں، اب کوئی ایسے ہول کا چانس نہیں، ایک امتحان، پاس ہو گئے تو جنت، فیل ہو گئے تو جہنم۔ اور مشرک کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا۔ اسی لیے ہمارا زور ہر گفتگو کے اندر یہ ہوتا ہے، او بھائی اللہ سے معاملہ سیدھا کر لے، اپنے دامن کو شرک سے بچا لے۔ زانی معاف ہو سکتا ہے، چور معاف ہو سکتا ہے، ڈاکو معاف ہو سکتا ہے، قاتل معاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا معاف ہو سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے قبر پہ سجدہ کرنے والا معاف نہیں ہوگا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا۔ او بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کے تم سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ شرک کی دلدل سے تم نکل آئے، میرے گھر میں کوئی دانوں کی بوری آنے لگ جائے گی؟ ویسے پیری فقیری والا ہمارا دھندا ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی مرید ہمیں بن کے کوئی پیسے دے دے گا۔ نہ ہم نے 11ویں کے نام پہ کھانا، نہ میلاد شریف کے نام پہ کھانا، نہ عرس و میلے کے نام پہ کھانا، کھانے والی پارٹی تو ادھر ہے۔
صرف ایک فائدہ ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کی نجات پر آنا ہماری رہائی کا سبب بن جائے، یا کم از کم ہم یہ کہہ سکیں اللہ وہ پیغام جو محمد کریم نے دیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا واضح جو فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوا تھا، اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کے کانوں تک جہاں تک ہو سکا پہنچا دیا، قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑ سکیں گے۔ ہمارے درسوں میں آنے والا شخص پھر اپنے گلے میں تعویذ پہننے رکھے، پھر ہاتھ میں کڑے سجائے رکھے، پھر پاؤں کے اندر امام حسین کے نام کا کڑا ڈال کے رکھے، وہ جو مرضی کر لے، کم از کم یہ تو نہیں کہے گا کہ پتہ ہی نہیں لگا شرک کیا تھا، توحید کیا تھی، ہم نے تو اللہ کی توفیق سے شرک کے دھندے کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، موت بڑی قریب ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں کون جانتا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب سے معاملہ سیدھا کر لو، اور جس نے رب سے معاملہ سیدھا کر لیا اس کے دنیا میں کوئی مسئلے اڑے ہوئے باقی نہیں رہتے۔